الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ایک مرتبہ ذوق سے شوق سے درود ابراہیمی کا آواز بلند کر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہی تو ہم سب کو عامل قربان کر دے پھر مسلمان کو بے سرے سے مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے تاج رسول کہتے ہیں یا اللہ اس کی امت کو ذرا تاب قربان کر دے اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر جن ساتھیوں نے اپنی پاکیزہ زبان سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر ٹیم چھوڑ کے بالکل سامنے تشریف لے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو شرعی عذر والے ہر جگہ مستثنا ہیں کمر کی تکلیف ہے بڑھاپا ہے تو یہ شرعی عذر ہے کمر کی تکلیف بھی نہ ہو بڑھاپا بھی نہ ہو تو پھر آپ بیل مجھے مار والی بات نہیں چلے گی آپ بیل مجھے مار یعنی آپ نیند کو خود دعوت دیتے ہیں اور نیند کو خود اپنے اوپر سوار کرتے ہیں ہاتھ میں ٹیپ بھی لگا لے گا آنکھیں بھی زبردستی بند کرے گا تو نیند آئے گی اس لیے بات مختصر انشاءاللہ ہوگی آپ نے ذوق شوق
بیداری کا ثبوت دینا ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، انشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کی عبادت بھی ہے، تراویح کی عبادت بھی ہے، رمضان کی عبادات بھی ہیں، اس کی برکات بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ان چیزوں سے، ان مواقع سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو فائدہ تب بھی اٹھے گا جب آپ ذوق سے، شوق سے، بیداری سے، توجہ کے ساتھ جو بات سننے کے آداب ہیں ان کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی اور انشاءاللہ بات پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو قاری صاحب کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، بڑی سعادت کی بات ہے۔ مصلی پہ کھڑا ہونا یہ الگ عظمت ہے، اور مصلی پہ کھڑا ہو کر الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کریم کو سنانا یہ آسان بات نہیں ہے۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، مکھن کی طرح انسان کو یاد ہوتی ہے۔ وہ آدمی بھی اگر کہیں مصلی پہ آ جائے تو وہ سورۃ فاتحہ بھی بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک پریشر ہے۔ یہ آسان جگہ نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہوا کرتی ہے، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو انسان اپنی منزلوں کو، اپنے راستوں کو طے کر لیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی بھی 7 منزلیں ہیں۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اللہ کی نصرت شامل حال تھی۔ قاری صاحب مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی مدد اترتی آئی اور یہ سناتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج آپ نے میرا جنت والناس کی سنی۔ تو یہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے اللہ ان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن کریم سنا، یہ بھی آسان عمل نہیں ہے، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ عام فجر کی نماز میں اگر کبھی قاری صاحب لمبی قرات کر دیتے ہیں تو اکثر نمازی کہتے ہیں قاری صاحب آج تک اسی موٹر میں تے چڑھ گئے سے ہو، آج تو آپ نے اتنی لمبی قرات کی ہے، حالانکہ لمبی نہیں، کتنی کر لیں گے، 1 رکوع کر لیں گے، 1.5 کر لیں گے، بہت ہوا تو 2 کر لیں گے، اور کبھی جمعہ والے دن سورۃ سجدہ تلاوت کر لی، سورۃ دار کر لی، یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں 100 پارہ، 1.5 پارہ، پھر 4 فرض بھی، پھر 3 فطر، اس کے علاوہ بھی، پھر دن کو روزہ بھی، کام کاج بھی، مصروفیات بھی، تو یہ عمل بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے مکمل ہوا ہے۔ اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ تراویح پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، بازاروں کی طرف جاتے ہیں، راستے میں آپ کو کتنے ایسے بدبخت یا محروم لوگ ملتے ہیں جو بازاروں میں کام کاج میں مصروف ہیں، تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، لغویات میں، لاو الحق میں ٹائم گزار رہے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، اور اللہ آپ کو توفیق عطا فرماتا ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، پھر آپ گھر چلے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے ہوا۔ اللہ آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں آمین۔ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا انشاءاللہ؟ نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ اس پہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی FIR کٹے گی، نہ کوئی انشاءاللہ پرچہ درج ہوگا۔ مسجد میں جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا آمین، تو آپ یہ دعا بنا رہے ہیں، آپ دعا بنا رہے ہیں، اللہ کی آمین کو سن رہا، دعا کر اللہ قبول فرما۔ تو اس مجمع میں اگر ایک کی آمین کو بھی اللہ نے قبول کر لیا تو اس کی برکت سے اللہ سب کی آمین کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں
کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار ثواب اور عمل کی نیت سے کروں گا انشاءاللہ، تو آپ نے جو بات سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ آپ نے قرآن کریم سنا، الف لام میم سے لے کر الناس۔ ایک عام معاشرے میں ایک بات ہے کہ ہم قرآن کریم کا بڑا ادب کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن کریم ایک گتا ہے، ایک جلد ہے، ایک ٹائٹل ہے، پیج ہے، ورق ہے، پھر اس کے اوپر حروف لکھ دیے جاتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس گتے پہ، اس ورقے پہ قرآن کریم کے یہ حروف لکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس میں 114 سورتیں، 540 رکوع اس میں لکھ دیے گئے اور 30 پارے لکھ دیے گئے، اور ایک قرآن کریم مجلد شکل میں ہمارے سامنے آ گئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو ادب سے رکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، بے وضو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا بے وضو قرآن کریم کی اس مجلد، اس کتاب کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب اس ورق پہ، اس پیج پہ یہ قرآن کریم کے یہ حروف آ گئے۔ ان حروف آنے کی وجہ سے یہ افراد جو عام افراد تھے، یہ کیا بن گئے؟ خاص بن گئے۔ یہ کیا بن گئے؟ خاص بن گئے۔ لہذا یہ ہمارے لیے ادب، احترام، وقار، عزت کی جگہ بن گئی۔ اب قرآن کریم کہ یہی حروف، یہی نقوش کسی جلد پہ نہیں آتے، کسی ورق پہ نہیں آ رہے، کسی مشین میں وہ چھپ نہیں رہے، کسی جلد میں وہ لکھے نہیں جا رہے۔ قرآن کریم کے یہ حروف اور یہ نقوش، قرآن کریم کے یہ حروف قرآن کے قاری کے سینے میں محفوظ ہو رہے ہیں۔ کس میں محفوظ ہو رہے ہیں؟ سینے میں محفوظ۔ تو جب یہ ورق پہ محفوظ ہو گئے تو وہ ورق ہمارے لیے آلہ بن گیا، عرفہ بن گیا، عزت کی جگہ بن گیا، مقام اور مرتبے والا بن گیا۔ جب یہی حروف اس معصوم بچے کے سینے میں آتے ہیں، جب یہی حروف قاری مرجان صاحب کے سینے میں محفوظ ہوتے ہیں، جب یہی حروف اور یہی نقوش آج کسی بزرگ کے سینے میں محفوظ ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ جب یہ جلد میں آتے ہیں کہ ایک کتابی شکل بن جاتی ہے، ہم اس کی عزت احترام تو کرتے ہیں، لیکن جب یہی حروف کسی انسان کے سینے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کی عزت اور احترام کیوں نہیں کرتے؟ حروف ہے نا، ایک کاغذ ہے، 2 کاغذ آپ لے لیں، 2 پیج آپ لے لیں، ایک پہ آپ لکھیں الف لام میم ذالک الکتاب، اگر نیچے پڑا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے، اس کو چومیں گے، اس کو پیار کریں گے، محبت کریں گے، اس کو جھاڑیں گے، اس کو صاف کر کے اپنے پاکٹ میں، اپنی جیب میں رکھیں گے۔ ایک اور کاغذ ہے، اس پہ لکھا ہے کیٹ میٹ ریٹ اے بی سی ڈی، آپ اس کی طرف توجہ کریں گے، آپ اس کو اٹھائیں گے، آپ نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا اس میں انگلش لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، پرواہ نہیں کریں گے، آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کریم کے حروف جب کاغذ پہ آتے ہیں تو وہ کاغذ ہمارے نظروں میں اعلیٰ ہو جاتا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو جب یہی حروف اللہ کسی سینے میں محفوظ کرتا ہے تو پھر ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا ادب و احترام کسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم اس قرآن کریم کا کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ اوپر سے جا رہی ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا، الف لام میم سے لے کر والناس تک جب قرآن اتر رہا تھا تو یہ کاغذ نہیں تھا، کاغذ تھے، کاغذ نہیں، کہاں لکھا جاتا؟ چمڑے پہ، لکڑ پہ، پتوں پہ، اس طریقے سے قرآن کریم کو لکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جامع قرآن کہلائے ہیں، انہوں نے قرآن کو پھر اکٹھا کیا، پھر اللہ پاک نے یہ ترتیب بنائی کہ چلتے چلتے یہ اس دعوتی شکل میں آج قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ محفوظ ہے۔ تو جب یہی قرآن کریم کے حروف کسی سینے میں محفوظ ہو جاتے ہیں تو جس طرح آپ اس کی عزت کریں آپ بالکل اسی طرح اس سینے کی بھی عزت کریں۔ اس لیے آپ کریں کہ سینے میں الف لام میم سے لے کر ناس تک اللہ کا قرآن ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا علماء کو، صلحاء کو، حفاظ کو، قرآن کو خاطر میں نہیں لاتے، پرواہ نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور میں اس تجربے سے گزرا ہوں، اللہ علماء کو، حفاظ کو، قاریوں کو کسی کا محتاج نہیں بناتا اور نہ اللہ کسی کا محتاج بنائے، لیکن آپ ان کی عزت کیا ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے نا، دکاندار کپڑے کا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اگر کوئی بھی جاننے والا جانا آپ کی دکان پہ آئے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قاری صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ فلاں مسجد کے امام صاحب ہیں، تو جتنا ممکن ہو آپ ان کو ریلیف دیں، اس لیے نہیں کہ آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ آپ قرآن کی لاج کریں گے نا، قرآن کی عزت کریں گے، تو جو آدمی قرآن کی عزت کرے گا، قرآن کی لاج رکھے گا، قرآن والوں کو مقام اور مرتبہ دے گا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، عالم برزخ کی زندگی بھی اللہ آسان کرے گا، اور آخرت میں اللہ ان حفاظ کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کی دین کے لیے، قرآن کی، علماء کی، صلحاء کی، اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے، ادب و احترام۔ بالکل اسی طرح یہ ذہن میں رہے کہ جب ابراج پر قرآن کے حروف آگے، ابراج اعلیٰ، یہی قرآن کے حروف جب کسی سینے میں آگے تو وہ سینہ سینوں سے اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ۔ قرآن جس رات میں اللہ نے اتارا وہ رات راتوں سے اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ۔ قرآن جس نبی کے سینے میں محفوظ ہوا وہ سینہ سارے سینوں سے، آپ بولتے ہیں وہ سینہ سارے سینوں سے اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ۔ قرآن جس مہینے میں اللہ نے اتارا وہ مہینہ مہینوں سے اعلیٰ، اور قرآن بھی اعلیٰ۔ قرآن قیامت کی صبح تک یہ جس سینے میں محفوظ ہوتا چلا جائے گا وہ سینہ باقی سینوں سے اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات میں نے نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ انسان کو بہت اونچائی عطا فرماتا ہے، بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ خاندانی وقار نہیں ہے، خاندانی عزت نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سینے میں محفوظ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں حافظ صاحب، آپ کہتے ہیں قاری صاحب، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب، اور اسی حافظ قاری صاحب کو آپ اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے آپ اس کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حسب نسب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ تو جب یہ قرآن کسی کے سینے میں آ جاتا ہے تو اللہ اس سینے کو سینوں سے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں فتنے ٹوٹ پڑیں گے، اور یوں فتنے ٹوٹیں گے اور یوں فتنوں کی بھرمار ہوگی، جس طرح انسان تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے پہ در پہ ایک کے پیچھے دوسرا دانہ گرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی طرح فتنوں کا زمانہ آئے گا، اور ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ بڑے فتنے آئیں گے، عجیب عجیب فساد برپا ہو جائیں گے۔ آج کے زمانہ بھی فتنوں کا زمانہ ہے، حرج کا زمانہ ہے، عجیب عجیب فتنے، بے حیائی کا فتنہ، یہ جمہوریت کا فتنہ، یہ فلاں کا فتنہ، یہ سارے اگر دیکھا جائے یہ سارے فتنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ احرام پوچھا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچاؤ کی صورت کیا ہوگی کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں فتنوں سے بچ جائیں گے۔ کون بچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں سے وہ بچے گا جو اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، کلام اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ فرما لے گا، اور جو قرآن سے کٹ جائے گا وہ فتنوں میں بہہ جائے گا، وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو فتنے ہیں یا نہیں؟ عجیب عجیب فتنے، دین کے نام پہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی، اس نے قرآن کا ٹائٹل، اس کتاب کا نام لکھا قرآن کا دکھ۔ اب قرآن کا دکھ وہ جو بیان کر رہا ہے، وہ کتاب جو میرے پاس آئی مطالعے کے لیے، ساتھی نے دی کہ آپ اس کو مطالعہ، جب میں نے کیا تو اب نام کیا کر رہا ہے؟ قرآن کا دکھ، لیکن وہ ایسی اس میں باتیں لکھ رہا ہے جو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب یہ فتنے دین کے نام پہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، بے حیائی کے نام پہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، فتنوں کے نام معیشت کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، عجیب عجیب فتنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے پیدا ہوں گے، فتنے آئیں گے، فساد آئے گا، خرابیاں آ جائیں گی۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے، ان خرابیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے، اور وہ طریقہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا جو اس سے جڑ جائے گا، جو اس سے جڑ جائے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا، اور جو اس سے کٹ جائے گا وہ فتنوں کا شکار ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فتنوں سے بچانا ہے۔ جب فتنوں سے بچانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑنا۔ قرآن کے ساتھ جڑنے سے کیا ہوا؟ قرآن کے ساتھ جڑنے سے مراد یہ ہے، قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہے، بڑے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے سجا کے بڑی خوبصورت الماری میں رکھ دی ہے، اور یوں بند کر دیا کہ کوئی دھوڑ کوئی ڈسٹ اندر رکھ دی ہے۔ اب یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، اب یہ تلاوت کے لیے، یہ پڑھنے کے لیے۔ اب آپ نے اس الماری کو کھولنا ہے، لاک کھولنا ہے، اس کے اوپر جو دھوڑ ہے اس کو صاف کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنی زندگی میں ماننا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو تلاوت کرنی ہے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کریم کا، ایمان کے بعد تلاوت۔ ایمان تو ہمارا ہے ہی الحمدللہ، گنہگار سے گنہگار آدمی بھی ہے، اس کا قرآن پہ، دین پہ ایمان تو ہے اس کا، لیکن دوسرا جو حق ہے نا تلاوت قرآن، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ہر حق والا قیامت والے دن ہم سے مطالبہ کرے گا۔ اگر کسی کی ہم نے 10 روپے جان کے چھوڑ دیے، اس کے ہڑپ کر لیے، دبا لیے، نہ دیے، وہ بھی مطالبہ کرے گا۔ اگر کسی کی زمین ایک بالشت ہم نے ہتھیالی قبضہ کر لیا، وہ بھی مطالبہ کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسا انصاف کا دن ہوگا، ایسا انصاف کا کٹہرا ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا، وہ بھی انصاف کا مطالبہ کرے گی، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ وہاں پہ ہر حق والا ہم سے کیا کرے گا؟ حق کا مطالبہ کرے گا، اور حق کا مطالبہ کرے گا تو حق ہمیں ادا بھی کرنا پڑے گا۔ اب کیسے کریں گے؟ وہاں پہ ہمارے پاس دولت تو ہوگی نہیں، بینک بیلنس تو ہوگا نہیں، اب کیسے کریں گے؟ ہمارا نیکیوں کا تبادلہ ہوگا، ہماری نیکیاں ادھر چلی جائیں گی، اس کی برائیاں ہمارے پردے پہ آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کا مفلس آدمی بھی یہی ہے، مفلس غریب، حق والے کو حق نہیں دے رہے۔ تو قرآن کریم کا بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ حق ہے، اور کیا حق ہے؟ تلاوت قرآن، یہ پہلا حق ہے۔ انشاءاللہ آپ تو بڑے ذوق والے لوگ ہیں، اللہ کا دین کے ساتھ آپ کی رغبت تو ہے ہی انشاءاللہ، لیکن مزید رغبت پیدا کرنی ہے، اور انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تمام انشاءاللہ کریں گے نا جی؟ جس کو نہیں آتا، جس کو نہیں آتا وہ بھی قرآن کریم کھولے باوضو ہو کے، ایک حرف اگر اس کو آتا ہے تو وہی پڑھتا رہے، پڑھ تو رہے، کھول تو رہے،
کل قیامت والے دن اس کے خلاف قرآن حجت تو نہیں بن جائے گا نا، یا اللہ اس نے مجھے پڑھا نہیں ہے، کھولا نہیں ہے، کم از کم یہ قرآن تو کہے گا اس کو پڑھنا تو نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی یہ پڑھتا تھا، جو آتا ہے وہ پڑھے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں لائے اور انشاءاللہ اس کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حیران ہوں گے، ایک عجیب حدیث اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بیان فرمائی اور آپ سنتے رہتے ہو نماز۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کوئی ہے، کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بازار بطحان میں جائے، عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں جو بڑی مہنگی، بڑی خوبصورت، بڑی قد والی ہوں وہ لے جائے، اور صورت حال یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو، یعنی ظلم نہ لے کے آئے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے، بغیر حق تلفی کیے ہوئے، بغیر کسی گناہ کے وہ 2 اونٹنیاں اس بازار سے لے کے آ جائے جو مویشی منڈی تھی وہاں پہ، جس میں بڑے خوبصورت قسم کے جو ہے وہ مویشی بکتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ بات تو ہاتھ میں سے ہر ایک کوئی پسند کرے گا کہ بھائی مفت میں اگر 2 اونٹنیاں، ابھی اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے آپ یہاں سے صدر جائیں اور صدر آپ بینک روڈ پہ جائیں اور وہاں ہر آدمی کو 2 پراٹو ملے گی، کسی پر ظلم بھی نہیں ہوگا، زیادتی بھی نہیں ہوگی، جو آپ دل کریں آپ جا کے لے آئیں، کوئی بات خوش نہیں ہوگی، کون پیچھے رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ بازار بھی جائیں گے، غریب بھی جائیں گے، جانا بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک من سلوا ہے تو ہم کیوں چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ نبی ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو پسند کرے گا، ہر آدمی پسند کرے گا کہ وہ بازار میں جائے، مویشی منڈی میں جائے، کسی پہ ظلم نہ کرے، چوری نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، 2 بڑی دراز قد والی اونٹنیاں وہاں سے لے کے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک، اگر تم اس بات کو بھی پسند کرتے ہو تو میں تمہیں اس سے بہتر عمل بتانے لگا ہوں، اس سے بہتر چیز بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح مسجد چلا جائے اور وہاں جا کے 2 قرآن کریم کی آیات سیکھ لے یا ان کو پڑھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ان 2 اونٹنیوں سے بھی کئی گنا بہتر ہے۔ یعنی 2 اونٹنیوں کا اتنا فائدہ نہیں ہے، 2 پراڈوں کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا قرآن کریم کی 2 آیات کا سیکھ لینا یا 2 آیات کا پڑھ لینا اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اب جب ہم اس چیز کو اپنے لیے پسند کریں گے، دنیا کو پسند کریں گے، مویشیوں کو پسند کریں گے، گاڑیوں کو پسند کریں گے، پلاٹ کو پسند کریں گے، دنیا کی ہر شے کو اپنے لیے ہم پسند کریں گے، قیمتی ہو یا نہ ہو ہم اپنے لیے پسند کریں گے، تو ہم اس قرآن کریم کو کیوں نہیں پسند کرتے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ناقتین سے یہ 2 آیات سیکھ لینا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر۔ اس لیے کیوں بہتر؟ اس لیے وہ 2 اونٹنیاں جو آپ کو مل جائیں گی نا، ان کو فنا ہے، ان کو کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ یا آپ ان کے ساتھ ہمیشہ سما ہے 100 برس کا بل کی اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما ہے 100 برس کا بل کی، اس لیے کہ یہ 2 اونٹنیاں، 2 گاڑیاں، 2 مکان، 2 پلاٹ، 2 پلادے یہ آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے یا آپ ان کے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ 2 آیات جو آپ سیکھ لیں گے نا، یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، دنیا میں بھی جب تک آپ رہیں گے یہ آپ کی رہنمائی کریں گی، قبر میں چلے گے عالم برزخ میں یہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی، اور جب آخرت کی زندگی آئے گی تو اس قرآن کریم کو اللہ ہمارے حق میں شفیع بنائے گا، یہ اللہ کی عدالت میں ہمارے حق میں جھگڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا جھگڑالو ہے، ایسا جھگڑالو ہے کہ اللہ اس کی بات کو مان لیں گے اور اللہ اس قرآن سے فرمائیں گے ٹھیک ہے جس کے حق میں تم جھگڑ رہے ہو اس کی انگلی پکڑو اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا کو فنا ہے، قرآن کو فنا
سب سے بہترین ساتھی اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین ساتھی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو بیانات ہوتے ہیں، یہ جو اس موقع پہ کچھ قرآن کریم کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان کی تجدید کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کی تجدید ہے، یہ ایمان کا مذاکرہ ہے، ورنہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے سنی ہے، آپ نے وہی باتیں احادیث تو آپ سنتے ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے بات تو بتا نہیں رہا، اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ نے بارہا سنا ہے۔ تو یہ ایمان کے مذاکرے، ایمان کا مذاکرہ کیا کریں، گھروں میں کیا کریں، اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کیا کریں۔ قرآن کریم کے فضائل کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں، یہ فضائل اعمال جو ہے اس میں فضائل قرآن کریم ہے، تو وہ قرآن کریم کے فضائل اپنی اولاد کو سنائیں تاکہ ہماری اولادیں وہ دین کے نزدیک آئیں، وہ قرآن کریم کی طرف آئیں۔ جب ہماری اولادیں قرآن پہ آئیں گی تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری قبر پہ کوئی کھڑا ہو کے دعا کرے گا یہ نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ کی قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس دن پورے قبرستان والوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ مرحلہ ہمارے ساتھ بھی آئے گا نا انشاءاللہ، آنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کسی نے رہنا نہیں ہے، اس لیے دین اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اپنی اولاد کی زندگیوں میں لے کے آئیں تاکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے یہ بھی عزت کی ہو اور ہماری آخرت کی زندگی جو ہے وہ بھی عزت کی ہو۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم بالکل مطمئن اور پرسکون جائیں اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، یا اللہ تو نے اولاد دی تھی، تو نے اولاد دی تھی، تیری نعمت تھی اور اس کو ہم جو ہے وہ تیرا دین پڑھا کے آئے ہیں۔ میری اولادیں آپ کی اولادیں کھڑی ہو کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، سورہ ملک کی تلاوت کریں گی، رمضان میں آپ کے لیے قرآن کریم مصلی پہ کھڑے ہو کے وہ جب سنائیں گے تو آپ کے والدین کی، آپ کے بزرگوں کی روح کتنی خوش ہوگی اور اللہ کتنا راضی ہوگا اور اللہ کیسے انہیں جوڑے پہنائے گا اور اللہ کیسے ان کو تاج پہنائے گا اور اللہ کیسا ان کا اعزاز اور اکرام فرمائے گا۔ یہاں کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، یہاں کا کوئی اعزاز نہیں ہے، اصل پروٹوکول آخرت کا ہے، اصل اعزاز اور اکرام آخرت کا ہے۔ تو ہماری اولاد کی وجہ سے آخرت میں اللہ ہمیں یہ اعزاز عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو ہمیں عملاً اس طرف آنا پڑے گا۔ خود بھی قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ نے بارہ سنی ہے، عمل کی نیت سے میں نے کہہ دی ہے۔ میں بھی ابھی اس بارہ سنا کے آ رہا ہوں، تراویح پڑھا کے آ رہا ہوں، تو اتنی ہمت تو نہیں ہے، لیکن دین کی برکت سے آپ کے ذوق شوق سے اللہ نے کچھ کروا دیا ہے۔ جو کہا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی